السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وتابعين الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال أيضا في الحديث القدسي: من آذ لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور بے دام ہی بک جائی یہ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائی یہ بازار ولی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ عزیزان ملت گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا نبی بعدی، جس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ آپ ختم نبوت پر مہر ہے، آپ نے نبوت کے سلسلے پر روک لگا دی، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں گے۔ ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی تعریف اس کے عقیدت مند لوگ کر دے، ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی تعریف اس کے فرزند اس کی اولاد کر دے، ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی تعریف 10-15 لوگ کر دے۔ کوئی یہاں پر کرتا پاجامہ یا ٹوپی میں آ جائے تو وہ ولی نہیں ہوتا، بلکہ ولی کا معنی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ ولی کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، ولی کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے کام ہوتا ہے۔ ولی کا معیاری کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین اسلام کی دعوت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اولیاء کرام کی شان اور ان سے محبت عقیدت رکھنے کا کیا صلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ بے شک اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کوئی چیز کا غم ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا۔ اور خود حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: من آذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی،
جس نے میرے ولی سے عداوت کی، جس نے میرے ولی کے ساتھ میں بغض رکھا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جنگ کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور کی یہ بات ہی نہیں۔ پوری خلق اگر ایک طرف ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اس کے کن اور فیکون کو نہیں روک سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے، ان کی شان کا سب سے بڑا مرتبہ رتبہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء، اللہ کے صحبت رکھنے والے، اللہ کے ساتھ رہنے والے۔ تو سب سے بڑی شان اولیاء کرام کی یہی ہے کہ اللہ خود انہیں اپنا دوست بلا رہا ہے، اور جو شخص، جو بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا خوف، کوئی چیز کا غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج و الم، کوئی دکھ درد کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں اولیاء کرام کی ہستی اس طرح کی ہستی ہوتی ہے کہ وہ جو بات بول دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ ان کے زبان سے الفاظ نہیں نکلے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ بعض اولیاء تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنا مانگے عطا کر دیتا ہے، ان کی خواہشات کو بنا مانگے پوری کر دیتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان کی کوئی خواہش دنیا سے تعلق رکھ سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنا اور ان سے محبت کرنا، بہت سے لوگ اس بات کی قرآن سے دلیل بھی پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں صادقین کی تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر تو تاجدار صداقت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کے بعد اس کی اولین مصداق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت ہے، پھر ولی کامل اس آیت کی تفسیر کی مصداق ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اولیاء کرام سے محبت رکھنا، ان کی مزار پر جانا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے توسل کرنا، یہ سب قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کی مزار پر حاضری دیتا ہے، ان سے توسل کر کے دعائیں مانگتا ہے، تو وہ اس قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہے، وہ اس آیت پر عمل کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو نیک بندوں سے دوستی رکھتے ہیں، صحبت رکھتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ بہت زیادہ حدیثوں میں رجلان تحابا فی اللہ اذا اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور بھی بہت حدیثیں ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے معاملے میں۔ یعنی اولیاء اللہ سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے مزار پہ جانا، حاضری دینا اور ان سے محبت کرنا، یہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ قرآن پر عمل کرنا ہے اور یہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ بات تو تمام لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے کچھ کام کروانا ہے، اگر ہمیں کوئی کام کروانا ہے اور ہماری ڈائریکٹ لنک، ڈائریکٹ کنیکشن، ہمارا سیدھا تعلق اس شخص سے نہیں ہے جس کے ہم حاجت مند ہیں، جس سے ہماری حاجت روا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وسیلہ لیتے ہیں، لنک لگاتے ہیں، کنیکشن ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی بڑے آدمی سے کچھ کام ہے تو اس کا جو قریبی ہوتا ہے، اس کا جو عزیز ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور ہماری مصیبت کا حل، ہمارے پریشانی کا حل ہم اسے بتا کے اس شخص کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے خود اولیاء کرام کو اپنا دوست، اپنا ولی کہا ہے۔ تو اگر ہم اولیاء کرام سے توسل کر کے اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔
اولیاء کرام کے توسل سے مانگی ہوئی جائز نیک تمنا، ہر تمنا جو جائز ہے، نیک ہے، دل میں نیت ہے، دین اسلام کا پابند ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے، عقیدت ہے، انشاءاللہ اس کی وہ تمنا، وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور عقیدت ہونا چاہیے۔ کسی کو آزمانے کے لیے یا تو ایسی جانچنے کے لیے یہ سب کرے تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، جس طرح سیدھا اثر ہوتا ہے ڈائریکٹ اس کا الٹا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا اور آپ کو یہ مذاق لگ رہی ہے تو آج آپ ممبرم مقام میں جائیے اور ممبرم تنگڑ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جائز نیک تمنا، نیک ارادے یا تو کوئی پریشانی مشکل کا حل ڈھونڈیے، پوچھیے، اللہ سے دعا کیجیے، نیت صاف رکھیے، سچے دل سے دعا کیجیے، عقیدت کے ساتھ دعا کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ اپنے ولیوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو اور اس مانگنے والے کو اپنے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور ولی جو بات کہہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تبھی ترنت پوری کر دیتا ہے۔ ولی کے منہ سے کہی جانے والی بات پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں۔ ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں۔ ولی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ ایک بار ولی نے کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی بات ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس ہستی، جس پیر کامل، جس ولی کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ قطب الزمان سید علوی ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ محترم حضرات، آج جس ولی کا ذکر کرنے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کا لقب قطب الزمان، ان کا نام سید علوی ممبرمی قدس اللہ سرہ العزیز ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنی ہے تو آپ کے نام سے ہی سمجھنی ہے۔ آپ کو ہم خود بلاتے ہیں، آپ نے پوسٹرز ہر جگہ دیکھا ہوگا، قطب الزمان۔ قطب کون ہوتا ہے؟ قطب کا رتبہ، قطب کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اولیاء کرام کے چند مراتب ہیں، ان مراتب میں قطب کا سب سے اول مرتبہ ہوتا ہے غوث کے بعد۔ آپ نے سنا ہی ہوگا ولیوں کے سردار، تمام اولیاء کے سردار، جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، رسولوں کے، انبیاءوں کے سردار ہے، اسی طرح تمام ولیوں کے سردار قطب الاقطاب غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ہے۔ تو ولیوں میں سب سے پہلا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ غوث کا ہوتا ہے، غوث اعظم قطب الاقطاب غوث السمدانی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ بلند و بالا ہے۔ غوث کے بعد میں جو رتبہ آتا ہے وہ آتا ہے قطب کا۔ دوسرا جو رتبہ، جو مرتبہ آتا ہے وہ آتا ہے قطب کا۔ قطب ہر ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی قطب ہوتا ہے اس کی بات نرالی ہوتی ہے، وہ ایک مرد مجاہد ہوتا ہے۔ ولیوں میں بھی بہت زیادہ کیٹیگری ہے، پہلے تو غوث آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں قطب آتے ہیں، پھر اوتاد آتے ہیں، پھر ابدال آتے ہیں، اس کے بعد میں نجبہ، اور اس کے بعد میں نقبہ۔ اس طرح کی 6 کیٹیگری ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو خلق سے، بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ میں لگے رہتے ہیں۔ اگر وہ کہیں سے آ رہے، آپ ان سے پوچھو گے کہاں سے آ رہے تو کہیں گے من عند اللہ۔ اگر پوچھو گے کہاں جا رہے ہو تو کہیں گے الی اللہ۔ اگر پوچھو گے جیب میں کیا ہے تو کہیں گے اللہ۔ اگر پوچھو گے دل میں کیا ہے تو کہیں گے اللہ۔ ہر وقت اللہ 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 کا راز جپنے والے، اس طرح کے بھی کچھ ولی ہوتے ہیں، اور کچھ قطب ہوتے ہیں جو کہ
بندوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دین کی دعوت بھی کرتے ہیں، دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، رسالت کو بھی پہنچاتے ہیں، رسالت کے پیغام کو بھی پہنچاتے ہیں، نبی کے احکام کو بھی پہنچاتے ہیں، اور اگر وقت پڑا تو میدان میں جنگ جہاد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کے مرد مجاہد قطب الزمان سید علوی منفرمی قدس اللہ سیرہ العزیز تھے۔ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ جاننے کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ آپ قطب الزمان تھے، آپ کا مرتبہ، آپ کا عہدہ، آپ کا رتبہ قطبوں کا تھا، آپ قطب تھے، سب سے بڑا مرتبہ۔ اور اگر آپ کو کسی ولی کی خدمت، اس کی دعوت کا جذبہ، اس کی اللہ سے محبت اور دین اسلام کے لیے اس کے دل میں جو جوش، جو ولولہ ہے، وہ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ جو ولی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ولی پیدا کہاں ہوئے اور ان کی مزار شریف کہاں پر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا دونوں میں کتنا فاصلہ ہے اور آپ نے کس قدر دعوت خلق میں اور دین کی خدمت میں اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ اگر ہم ممبرم تنگڑ کی بات کریں تو آپ یمن میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یمن میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ کی مزار شریف، آپ کا مقام مبارک کیرلا ہندوستان میں ہے۔ دیکھیے کتنا فاصلہ ہے، یمن میں پیدا ہوئے لیکن آپ کی مزار کیرلا یعنی ہندوستان میں ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ درد ہے امت کا، یہی وہ ولی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لیے در بدر پھرتا رہتا ہے، در بدر پھرتا رہتا ہے، ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے۔ آپ یمن میں پیدا ہوئے، دعوت کرتے 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 ہندوستان آ گئے، اور ہندوستان کے لوگوں کو دعوت کی ضرورت تھی، حاجت تھی، تو آپ یمنی ہو کر ہندوستان کیرلا میں بس گئے۔ آپ نے دعوت کی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے امت کی رہنمائی کی ہر وقت میں۔ یہی بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس قدر اعلیٰ مقام اور آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا تھا۔ حضرات گرامی، ہر ولی کو کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی ہے جو کہ اس کے مرتبے، اس کے رتبے کے حساب سے، اس کی شان کے حساب سے اسے عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا، ہر نبی کا الگ معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اگر جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو وہ سورج سے، چاند سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑی مریض کو جو کہ بیمار رہتے ان کو آپ شفا دے دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں میں جان ڈال دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں زندہ تھے۔ یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر نبی کو الگ الگ معجزہ دیا گیا، مگر جب باری آئے آمینہ کے لال کی، نبیوں کے سردار کی، دونوں عالم کے مالک و مختار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو آپ کو وہ تمام معجزے ایک ساتھ عطا کر دیے گئے جو تمام نبیوں کو عطا کیے گئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاءوں کے سردار تھے، آپ تمام معجزوں کو ایک ساتھ جمع کرتے تھے۔ آپ کو علم غیب عطا کیا گیا تھا، آپ نے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، آپ نے ایک اشارے پر سورج کو پلٹا تھا، آپ نے انگلی سے چشمے جاری کیے تھے۔ اس طرح کی بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اولیاء کرام کو کرامتوں سے نوازتا ہے، اور ہر ولی کی کرامت اس کے مقام، اس کے عہدے، اس کے رتبے کے حساب سے ہوتی ہے۔ جس طرح غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی کرامتوں سے نوازا تھا، ایسی ایسی کرامتیں جو کہ پچھلی امتوں میں نبیوں کو عطا کی گئی تھی، وہ اللہ نے امت محمدیہ کے ولی، تاجدار اولیاء غوث پاک رحمہ اللہ کو عطا کی تھی۔ غوث پاک اگر مردوں کو قم بإذن اللہ کہتے تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ اگر آپ
کسی مرغ مسلم کو کھا کر اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہتے کن بسم اللہ، تو ہڈیوں سے ایک جیتا جاگتا مرغا ککڑکو کرتے ہوئے دوڑنے لگتا۔ آپ کی کرامتیں تھی، آپ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس لے کے آ گئے تھے سمندر سے۔ اسی طرح آپ تاجدار اولیاء تھے، اس لیے آپ کی کرامتیں بھی انبیاء سے مشابہت رکھتی تھی پچھلی امتوں کی۔ اسی طرح قطب الزمان سید علوی منفرمی قدس اللہ سرہ العزیز، جو کہ ولیوں کے عہدے میں مرتبے میں دوسرا مقام رکھتے تھے، آپ قطب تھے، قطب الزمان تھے، آپ کی کرامتیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرامتیں ممبرم تنگڑ کی استادوں کی زبانی سنے ہوں گے، سنا ہوگا۔ 12 ہم ہر سال عرس ممبرم تنگڑ مناتے ہیں، اور ہر سال آپ کی کرامات، آپ کی خدمات، آپ کی جو دینی دعوت ہے، آپ کی زندگی کے احوال، ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، ان تمام باتوں پر ہم 12 ذکر کرتے ہیں، یہ سب چرچا ہوتے رہتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ایک بات یاد ہوگی تو کچھ دن پہلے انجمن ہدیٰ کے پروگرام میں امیر حسین استاد آئے تھے، انہوں نے ممبرم تنگڑ کی ایک کرامت بیان کی تھی، جو کہ اس بیان سے کچھ روز پہلے اسحاق باقی استاد نے نیچے مسجد میں بیان کی تھی۔ وہ کرامت ابھی جیتی جاگتی 2 یا 3 سال پہلے کی کرامت ہے، 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک فیملی، ایک خاندان کے کچھ زیورات الماری سے چوری ہو گئے تھے۔ یعنی ہم گھروں میں ہماری عادت رہتی ہے کہ ہم جو بھی قیمتی ساز و سامان رہتے ہیں، زیورات، پیسے، ہیرے جواہرات، وہ سب ہم ایک الماری میں لاکر میں لاک کر کے رکھتے ہیں۔ تو ایک خاندان سے اس طرح کے زیورات چوری ہو گئے تھے، تو اب وہ کیا کرے، اسی سوچ میں وہ خاندان ممبرم تنگڑ کے عرس کے موقع پر ممبرم مقام آیا، اور اس خاندان کے فرد نے ممبرم تنگڑ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس بات کو کچھ دن بیت گئے، اور جب ممبرم مقام میں صفائی چل رہی تھی، صاف صفائی چل رہی تھی، اس وقت اساتذہ کرام کو زیورات کی وہ تھیلی ممبرم مقام سے ملی۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس خاندان کے گھر سے جو زیورات غائب ہو گئے تھے، کیا ہوا تھا، اللہ و رسول عالم۔ وہ ممبرم تنگڑ کے مقام پر آنے کی وجہ سے، ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے، ان سے الفت رکھنے کی وجہ سے، ان سے عقیدت ہونے کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگ کر توسل کرنے کی وجہ سے وہ زیورات ممبرم مقام میں مل گئے۔ یہ جیتی جاگتی کرامت ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہی کرامت انشاءاللہ بار بار ریپیٹ ہوتے رہے گی، آپ اسے دہرا بھی سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی اپنے بیان میں کہا کہ آپ سچے دل سے، عقیدت سے، الفت سے، اولیاء کرام کی محبت سے آپ آج جائیے ممبرم مقام میں عصر کے بعد میں، اور آپ کی کچھ پریشانی ہے، کچھ مصیبت ہے، یا تو کچھ جائز نیک تمنا ہے، اسے آپ ممبرم تنگڑ کے وسیلے سے سچے دل سے، پاک نیت سے مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ آرزو، وہ تمنا، آپ کی وہ مشکل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ خالی ہاتھ مقام شریف سے نہیں لوٹیں گے۔ اور بھی بہت زیادہ کرامتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کے بنا پہ میں اپنی بات کو ایک شاعری کے ساتھ میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ شاعر فرماتا ہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے اور دل باوضو رہے، تیرا خیال آئے اور دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔
وما علینا الا البلاغ واختتم کلامی ومنی سلامی سلامی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام سے نسبت عقیدت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بھی امام برہم تنگڑ کی حیات، ان کی خدمات سے سبق لیتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واختتم کلامی و منی سلامی سلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔